والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، بالخصوص اس گلشن کی بہاروں کے امین برادر گرامی حضرت مولانا سمین الرشید صاحب، علاقے بھر سے تشریف لانے والے نامی گرامی علماء کرام، حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی واجد صاحب، حضرت مولانا قاری کامران صاحب، حضرت مولانا خالد زیغم صاحب، آپ حضرات نے خطاب سماعت فرمایا حضرت اقدس مفتی طاہر سلیم نقشبندی صاحب کا، اور ماشاءاللہ علماء کرام کی اتنی بڑی کہکشاں ہے کہ ہر شخص کا نام لینا ممکن نہیں۔ مولانا عبدالواحد صاحب، دیگر احباب ماشاءاللہ یہاں جلوہ افروز ہیں۔ اللہ رب العزت ان حضرات کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں۔ آپ علماء کرام کے مواعظ خطبات سماعت فرمائیں گے۔ میں نے بہت ہی سادگی کے ساتھ، بے تکلفی کے ساتھ، اور شاید تھوڑا سا روایات سے ہٹ کے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، اور اس کا حضرات علماء کرام کو بھی اندازہ ہوگا کہ جلسہ تو تکمیل قرآن کریم کا ہے، اور اسی طرح خوش نصیب طالبات کی خوشی کا موقع ہے۔ لیکن میں نے آیت مبارکہ پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ تو اس کا جوڑ کیا ہے؟ اس کا جوڑ جامعہ اسلامیہ امینیہ ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں ہم جس درسگاہ میں، ہم جس ادارے میں، ہم جس مرکز میں آج موجود ہیں، اور ہماری ہر طرف یہ بہاریں آپ حضرات کو نظر آ رہی ہیں، یہ رونقیں یہاں دکھائی دے رہی ہیں، اسی طرح خواتین میں، مستورات میں، بچیوں میں اللہ رب العزت کی رحمت سے ایک گلشن مہک رہا ہے۔ اس کی بنیاد ہمارے شہید بھائی حضرت مولانا امین الرشید رحمہ اللہ تعالی ہیں، جن کے نام کی نسبت سے، جن کے لہو کی برکت سے، جن کی قربانی کی وجہ سے، جن کے اللہ رب العزت کی راستے میں اپنی جان دینے کی برکت سے الحمدللہ یہ ادارہ وجود میں آیا، اور اس ادارے میں بیٹھ کر آج میں اور آپ اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادوں میں حضرت مولانا امین الرشید، جو حضرت مولانا سمین الرشید کے بھائی تھے، ان کا خون اور ان کی نسبت شامل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان نچھاور کر دیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا لہو بہا دیں، جو لوگ اللہ رب العزت کے دین پر اپنی جان قربان کر دیں، ان کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اس کا احساس نہیں، تمہیں پتہ نہیں یہ کیسی زندگی ہے۔ یہ وہ حقیقی زندگی ہے جس حقیقی زندگی کے بارے میں اور آپ نہیں جانتے، رب ذوالجلال جانتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے ان شہیدوں کو روزی دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے، وہ اللہ کا نظام ہے۔ کیسے ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنی بات عرض کرنا مقصود ہے کہ آج کا میرا اور آپ کا جو دور ہے وہ دور
इन बातों के समझने का, इन बातों को डिस्कस करने का, इन मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाने का नहीं। हमें क्या नज़र आता है? हमें पैसे नज़र आते हैं, हमें नक्शे नज़र आते हैं, हमें शक्लें नज़र आती हैं, हमें डॉलर्स और पाउंड्स नज़र आते हैं, हमें वो ज़ाहिरी चीज़ें नज़र आती हैं जिसे मादियत कहते हैं। और आज के दौर का सबसे बड़ा जो फितना है वो मादियत परस्ती का फितना है। आज के दौर का सबसे बड़ा जो मसला है वो पैसे की पूजा है। आज के दौर का सबसे बड़ा जो मसला है वो इन ज़ाहिरी नक्शों का मसला है, जिन नक्शों के अंदर उलझकर हम सारे के सारे रह गए। आज आप देख लें हमारी तवानाइयाँ किन चीज़ों पे सर्फ हो रही हैं, हमारे दिन रात की जो मेहनत है वो किन चीज़ों के ऊपर लग रही है, हमारी नज़र में कामयाबी और नाकामी का मायार वो क्या चीज़ें बन गई हैं। आज अगर हम अपना मुहासबा करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि आज हमने ईमान को, आज हमने गैब को, आज हमने उन आसमानी हकायक को नज़रअंदाज करके मादियत परस्ती को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बना दिया। पूरी ज़िंदगी किस बात की दौड़ लगी है कि किसका बच्चा पहले यूके पहुंचेगा, किस बात की दौड़ लगी है किसका घर आलीशान होगा, किस बात की दौड़ लगी है किसके पास अच्छे मॉडल की गाड़ी होगी, किस बात की दौड़ लगी है कि किसकी शादी बहुत आलीशान होगी, किस बात की दौड़ लगी है किसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, किस बात की दौड़ लगी है किसका वीज़ा पहले आएगा, किस बात की दौड़ लगी है किसके पास चीज़ें और नक्शे ज़्यादा होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम्हें इस कसरत की दौड़ ने, इस कंपटीशन ने, इस मुकाबलाबाजी ने ऐसी गफलत में डाला कि तुम कब्रों तक जा पहुँचे। कब्रों तक जा पहुँचने के दो मफहूम हज़रात उलमाए किराम ने बयान किए कि जिंदों को तो छोड़ें, अपने बाप दादा के किस्से कि मैं फ़लाँ का बेटा और मैं फ़लाँ की औलाद और मेरे आबा व अजदाद यूँ थे, हमारी कब्रों में इतने लोग मदफून हैं। या ये कि फरमाया अगर इब्ने आदम को सोने की वादी दे दी जाए वो ये तमन्ना करेगा उसे सोने की एक वादी और मिल जाए। इसकी आंखों और इसके पेट की भूख को मट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती। आप हज़रात देखें, मैंने जो आयत मुबारका पढ़ी उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जिंदगी का तज़किरा फरमा रहे हैं जो मुझे और आपको नजर नहीं आ रही। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जिन्हें तुम मुर्दा समझते हो अल्लाह की बारगाह में वो मुर्दा नहीं है, तुम्हारी नजरों का धोखा है। अल्लाह के यहाँ जो आसमानी हकायक हैं वो इससे मुख्तलिफ है। दूसरी जगह फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूद को, रिबा को मिटाते हैं, सदक़ात की परवरिश करते हैं, सदक़ात को बढ़ाते हैं, सदक़ात में इजाफा होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, मेरी और आपकी नज़र देखती है सूद लेने से पैसे बढ़ रहे हैं, गिनती बढ़ रही है, बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है। ज़ाहिरी तौर पर हमें जो मोराल है, ज़ाहिरी तौर पर हमें जो गिनती है, ज़ाहिरी तौर पर जो हमें जो नक्शे हैं वो ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? रब्बे ज़ुल जलाल बयान फरमा रहे हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाते हैं और सदक़ात की परवरिश करते हैं। कैसे करते हैं? फरमाया एक आदमी खजूर का एक दाना, खजूर का एक टुकड़ा अल्लाह के रास्ते में देता है, ऐसे इखलास से देता है, ऐसी मोहब्बत से देता है, ऐसे अपने रब की रज़ा के लिए देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी परवरिश करते हैं। जैसे तुम में से कोई आदमी अपने बछड़े की परवरिश करता है, उसे बड़ा करता है, वो पूरा बैल बन जाता है, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मामूली से सदके को पालते हैं, बढ़ाते हैं, उसको इस अंदाज से कर देते हैं कि वो ओहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। वो छोटा सा सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से इतना बढ़ता है कि पहाड़ के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका अजर व सवाब नसीब फरमाते हैं। अब मेरी और आपकी निगाह क्या कह रही है कि सूद से पैसा बढ़ रहा है, रिश्वत से पैसा बढ़ रहा है, करप्शन से पैसा बढ़ रहा है, बददियानती से पैसा बढ़ रहा है, बाहर जाने से पैसा बढ़ रहा है, दिन रात अपने एक करने से पैसा बढ़ रहा है, जायज़ और नाजायज़ की परवाह किए बगैर हर वक्त दोनों हाथों से कमाने और लूटने से पैसा बढ़ रहा है।
اللہ रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से क्या हक़ाइक़ हैं, आसमानी हकीकत क्या है। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाते हैं और सदक़ात के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफ़ा फरमाते हैं, बरकतें नसीब फरमाते हैं। मेरी और आपकी नज़र कसरत पर है। कसरत किसको कहते हैं? गिनती बढ़ जाए, अदद बढ़ जाए, तादाद बढ़ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बरकत का इंतज़ाम कर रखा है। हो सकता है पैसे थोड़े होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुकून अता फरमाएंगे। पैसे थोड़े होंगे, इत्मीनान नसीब होगा, कमाई थोड़ी होगी, लेकिन आदमी अपनी दुनिया का बादशाह होगा। हो सकता है कि उसके घर में डॉलर्स और पाउंड्स ना आ रहे हों, लेकिन आपस में मोहब्बत हो, आपस में उल्फत हो, आपस में सुकून हो, आपस में ताल्लुक ऐसा हो कि जो ताल्लुक रब्बे ज़ुल जलाल की रज़ा का ज़रिया बन जाए। तो ये मैं और आप अपनी आँखों से जिन चीज़ों को देखते हैं वो धोखा होता है, और जो आसमानी हकीकत है वो हकीकी मानों में हकीकत होती है, हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया। आप जितनी मिसालें, जितने हवाले देखते जाए, आपको ये नजर आएगा कि मेरी और आपकी आंख जो देख रही है वो धोखा है, मेरे और आपके कान जो सुन रहे हैं वो धोखा है। मैं और आप जिन नक्शों के पीछे भाग रहे हैं वो नक्शे हकीकत नहीं है, जमीनी हकायक, ग्राउंड रियलिटीज। और जिन लोगों का आज के दौर में तो गुजारा नहीं हो सकता। आज के दौर में ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो पत्थर के जमाने की बातें, ये तो पुराने दौर के किस्से हैं। यही बातें साबिका कौमों ने भी कही थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में जा बजा उसका हवाला देते। तो मुझे और आपको आज अपना जायजा लेना है, अपनी ज़ात के मामले में, अपने शब रोज़ के मामले में, अपनी तरजीहात के मामले में, अपनी भाग दौड़ के मामले में। हमने अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना है, अपने बच्चों के मामले का जायज़ा लेना है, अपने माल के मामले का जायज़ा लेना है कि जहाँ जहाँ पर हमारी तवानाइयाँ लग रही हैं, क्या इन्हीं चीज़ों पे लगनी चाहिए। जितनी बड़ी कोठी बना लें, आखिर में जब कब्र में जाएंगे तो कब्रें तो सारों की बराबर होंगी। हमारे काजी अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक बड़ा जागीरदार था, ज़मींदार, उसका बड़ा स्टाइल था, वो अपने साथ किसी और को बैठने ना देता। एक दरवेश सा बंदा आया, आकर उसके बराबर में बैठ गया, उसे बड़ा बुरा लगा। उसे कहा भाई तुम कौन हो? उसे कहा जी मैं जागीरदार हूँ यहाँ का। कहा कहाँ के जागीरदार हो, कितनी तुम्हारी ज़मीन है? कहा जी बस ये आपके बराबर ही होगी, ये आपसे थोड़ी ज़्यादा होगी। उसने कहा नाम क्या है, तुम्हारी ज़मीन कहाँ है? उसने अपना नाम बताया। उसने कहा जी मैंने ये वाला नाम तो नहीं सुना, कहाँ आपकी ज़मीन, कैसे ज़मीन? उस बंदे ने कहा कि जी बस दम निकलने की बात है, सांस निकलने की बात है, रूह निकलने की बात है, उसके बाद आपकी और मेरी ज़मीन बराबर हो जाएगी। मेरा कद थोड़ा सा आपसे बड़ा है, तो हो सकता है कि 2-4 इंच मेरी जो जगह है वो आपकी जगह से बढ़ जाए। आज जितनी भी जगह ये सब की सब यही रह जाएगी। तो हम सारे जिन जिन चीज़ों के ऊपर अपनी तवानाइयाँ लगा रहे हैं, ये सब तो यही रह जानी। हमने साथ क्या लेके जाना है? अपना ईमान, अपने आमाल लेके जाने। लेकिन आज हमारी सारी तवानाइयाँ किन चीज़ों पे लग रही हैं? अपने बच्चों के मामले में हमने जो डिग्रियां, जिन चीज़ों, जिन शक्लों, जिन नक्शों को अपने लिए एक किस्म की पूजा का जरिया बना लिया है, ये तो सारी उस वक्त तक है जब तक आदमी की सांस चल रही है। जब सांस बंद हो जाएगी तो किस्सा खत्म। बल्कि सांस चलने की बात को भी छोड़ें, ये जिन रास्तों पे हम अपने बच्चों और बच्चियों को लगाते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि ये बच्चे और बच्चियां ना अल्लाह रसूल के रहते हैं और ना मेरे और आपके रहते हैं। जब दीन से महरूम होंगे, जब उलमा से जुड़े हुए नहीं होंगे, जब माहौल से वाबस्ता नहीं होंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बागी और मेरे और आपके भी बागी, और ये सूरत हाल हो जाएगी। और हम अपनी आंखों से देखते हैं कितने वाक़यात ऐसे हैं कि लोग अपने वालिद के जनाजे के लिए सफ़ों में खड़े नहीं होते। मैंने अपनी आंखों से देखे ऐसे लोग। हमारे एक दोस्त हैं, कारोबारी आदमी हैं, कभी इतने सीरियस होके नहीं, एक दिन बहुत सीरियस होके मेरे पास आए और मुझे आके कहने लगे कि मौलाना मेरे सामने एक वाक़या ऐसा पेश आया कि जिस वाक़ये ने मुझे हिला के रख दिया।
اور وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ میرے ایک دوست ہیں، تعلق والے ہیں، بڑی نامی گرامی فیملی ہے، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، باہر کی دنیا میں سیٹل ہیں، بڑے نامی گرامی لوگ ہیں. اس نے مجھے کہا جی جلدی سے میرے گھر آ جائیں. میں نے کہا خیر ہو. کہنے لگا جی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو میں ذرا دور تھا، کوشش کی، پہنچا جب تو دیکھا کہ وہ اس انداز سے بیٹھا ہوا ہے کہ بالکل ہکا بکا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا. میں اس کے والد کی میت کے پاس پہنچا تو ظاہر ہے کہ کچھ وقت گزر گیا تھا. تو دیکھا کہ ان کی آنکھیں اسی طرح کھلی ہوئی، جبڑے اسی طرح. آپ حضرات نے دیکھا کہ جب آدمی کی روح نکلتی ہے تو کم از کم اس کا جسم سیدھا کرنا ہوتا ہے. اس بندے کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں نے اپنے والد کی میت کو سیدھا کیسے کرنا. یہ پہلی بات ہے. اس کے بعد ان کو غسل کیسے دینا ہے، کفن کہاں سے ملے گا، ان کے باقی معاملات کیا ہوں گے، ان میں سے کسی چیز کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا. اور اس نے اس ساتھی سے کہا کہ بھائی جیسے بھی ہو سکتا ہے آپ مہربانی کر کے ان سب چیزوں کا انتظام کریں، مجھے ان میں سے کسی بات کا نہیں پتا. اور یہ ساتھی کوئی عالم نہیں، کوئی تبلیغی جماعت کا بندہ نہیں، ایک عام کاروباری آدمی میرے سامنے آ کر آنسوؤں سے رویا اور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آج اس ہفتے کے دوران میں نے زندگی کی حقیقت دیکھی ہے. آپ جمعے میں اعلان کریں کہ کسی ساتھی کے گھر میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو تو سب سے پہلے میں رضاکارانہ طور پر غسل دینے کے لیے تیار اور حاضر ہوں. آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہاں تک لوگوں کو معلوم نہیں کہ جب ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوگا ہم نے اس کو الوداع کیسے کہنا. تو بھائی کیا فائدہ ایسی تعلیم کا، کیا فائدہ ایسی ڈگریوں کا، کیا فائدہ ایسی کوٹھیوں کا، کیا فائدہ ایسے پیسوں کا، کیا فائدہ ایسے ڈالرز اور ایسے بونڈز کا کہ جس کے بعد آخر میں آدمی آ کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ کر سکے، ان کے جنازے میں شامل نہ ہو سکے. اس لیے یہ آج کا کوئی جلسہ روایتی جلسہ نہیں ہے. یا آپ حضرات سارے یہاں تشریف لائیں ایک ایسے دینی مرکز میں جس دینی مرکز کی بنیاد حضرت مولانا امین رشید شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک لہو اور اس نسبت سے ہے. حضرت مولانا سمین رشید صاحب کے والد گرامی یادگار اسلاف حضرت مولانا محمد حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ جذبہ اسی فکر کی وجہ سے، اس بیٹے کی نسبت کی وجہ سے پیدا کیا اور ماشاءاللہ اتنی عظیم درسگاہ بن گئی. اور حضرت مولانا کے بڑے بھائی مولانا مامون رشید صاحب ماشاءاللہ وہ جس انداز سے اس ادارے کے لیے فکر کرتے ہیں، ہر وقت اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مساعی کو قبول فرمائے. دیگر جتنے حضرات اس پہ محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو آج میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری توانائیاں کن چیزوں پہ لگ رہی ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو کن لائنوں پہ لگا دیا. آج ماشاءاللہ یہاں جن خوش نصیب بچوں کا قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے، یہ ایسے خوش نصیب بچے ہیں کہ جن میں سے ایک ایک کی سفارش پر اللہ رب العزت کم از کم 10 کو تو ضرور، اور زیادہ سے زیادہ کتنے یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نجات کا فیصلہ ہوگا جن کے لیے جہنم میں جانا یقینی ہو چکا ہوگا. لیکن یہ بچے دور دراز کے علاقوں سے آ کر یہاں سے قرآن سیکھیں اور پڑھیں اور یہاں دینا کے رہنے والے اس ادارے سے فیض نہ پائیں، کتنے نقصان والی بات. ماشاءاللہ حضرت مولانا کا جو بچیوں کا ادارہ ہے، ایسی ایسی بچیوں کی تربیت، ایسا تعلیم کا انداز، ان کے گھر والوں کا اللہ رب سے جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کی بہنوں کو، باقی جو معلمات ہیں ماشاءاللہ ایک مثالی تربیت کا نظام. اور جو بچیاں یہاں سے پڑھ کے جاتی ہیں، ہم مولانا کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پڑھ کر جانے والی ایک ایک بچی نے اپنے پورے علاقے کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، پورے دیہاتوں میں تبدیلی آ گئی. اور سینکڑوں کی تعداد میں بچے اور بچیاں ان بچیوں سے پڑھتی ہیں کہ جو بچیاں ماشاءاللہ اس ادارے سے پڑھ کر گئیں. اب دور سے آنے والے تو یہاں سے فیض پائیں اور یہاں چراغ تلے اندھیرا ہو تو کتنی بڑی محرومی والی بات. اور صرف مولانا کا ادارہ نہیں، گزشتہ دنوں حضرت قاضی واجد صاحب کے ہاں جانا ہوا، سبحان اللہ کیا عالیشان ادارہ، کیا وہاں کا ماحول، کیا وہاں کا ماشاءاللہ مرکز، اللہ رب العزت اسے اور آباد فرمائے اور برکتیں نصیب فرمائے. جہاں دیگر مراکز ہیں، دیگر مساجد ہیں، ماشاءاللہ دین کا کام کرنے کے بہت سارے سلسلے ہیں، اللہ پاک سب کے کاموں میں برکتیں نصیب فرمائے. تو بھائی میں نے اور آپ نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے.
آج باطل اس پہ محنت کر رہا ہے کہ دین کے یہ چراغ گل ہو جائیں. آج باطل اس پہ زور لگا رہا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی قال اللہ و قال الرسول کی صدا بلند ہو رہی ہے اس صدا کو دبا دیا جائے. آج ساری کی ساری توانائیاں اس پہ لگ رہی ہیں کہ یہ جو ہمارے خطے میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو دینی ماحول ہے، جو تسلط فی الدین ہے، جو دین کے ساتھ وابستگی ہے، اس وابستگی کو کمزور کر دیا جائے. اور آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹے سے کم سن بچے نے جہاں جو تقریر کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ قول نقل کیا کہ ان مدرسوں اور ان مکتبوں کو اسی حال میں رہنے دو، اگر یہ اس حال میں نہ رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا. وہ میں اندلس اور ہسپانیہ میں جا کر دیکھ آیا. وہاں عمارتیں تو موجود ہیں، وہاں محلات تو موجود ہیں، وہاں پر نقش و نگار تو موجود ہیں، لیکن دین کا نشان مٹ چکا. حضرت مفتی صاحب نے آپ کو روس والی ریاستوں کا اور وسطی ایشیائی ریاستوں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ وہاں کیا نتیجہ نکلا. جب مدارس اور مساجد، جب دین کے یہ سلسلے یہ خدا نخواستہ نہیں رہیں گے، پھر ہماری نسلوں میں دین باقی نہیں رہے گا. ابھی ہمارا گزشتہ مہینے 3-4 ممالک کا سفر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ بعض ایسے ممالک ہیں کہ جن کو ہم مسلمان ممالک کی فہرستوں میں شمار کرتے ہیں، وہاں اگر آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہ ملے. ایسے ایسے ممالک. تو میرے اور آپ کے لیے اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ رب العزت نے یہ دینی مراکز ہمیں نصیب فرمائے. اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی شکل میں اللہ رب العزت نے ایسی چھتری نصیب فرمائی کہ جس چھتری، جس اکابر کے سائبان کے نیچے الحمدللہ دنیا بھر کے آپ جس ملک میں چلے جائیں آپ کو وہاں پر دین کی محنت میں مصروف عمل جو لوگ نظر آئیں گے، ان کی وابستگی وفاق المدارس کے ساتھ، ان کی بنیادیں دارالعلوم دیوبند، ان کی بنیادیں تبلیغی جماعت کی محنت کے ساتھ جڑی نظر آئیں گی. اور ان سب چیزوں کے لیے ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے. ان سب کے لیے ام المدارس وفاق المدارس العربیہ پاکستان. صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام ہر سال 1.25 لاکھ کے قریب قرآن کریم کے حفاظ الحمدللہ آپ کے ملک میں تیار ہوتے ہیں جو سالانہ امتحان میں شرکت کرتے ہیں. الحمدللہ یہ محنت ہے. پھر ہمارے علماء کرام کو اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائے. اسمبلیوں میں اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکل میں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی شکل میں، حضرت مولانا محمد حنیف جلندری صاحب کی شکل میں ہمارے جو اکابر اور علماء کرام جس انداز سے ماشاءاللہ دین کے ہر محاذ کے اوپر کھڑے ہیں اور ہر جہت سے وہ یہاں پر دین کی جو اخلاقی قدریں ہیں اور جو دین کی بنیادیں ہیں ان کا جس انداز سے پہرا دے رہے ہیں، یہ اللہ کریم کا اتنا بڑا احسان ہے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. ترکی کے مدارس میں ابھی گزشتہ دنوں جانا ہوا تو وہاں ہم یہاں بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ترکی میں کوئی خلافت کا ماحول ہے. جب آدمی وہاں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے لوگ کن کن چیلنجز سے گزر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ رشک کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ مدارس کا جو ماحول، دعوت و تبلیغ کی جو محنت، اسی طرح دیگر بہت سارے حوالوں سے ماشاءاللہ یہاں جو کام کی شکلیں ہیں، یہ اللہ کریم کا میرے اور آپ کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے جس پر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. تو آج ہم سب یہ تہیہ کر کے جائیں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں اور سب سے پہلے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی زندگی کا رخ تبدیل کریں گے. اور اس رخ کو تبدیل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. علماء کرام سے جڑ جائیں، مدارس سے وابستہ ہو جائیں، تبلیغی جماعتوں میں نکلنے کا اہتمام کریں. جو خیر کا سلسلہ چل رہا ہو اس خیر کے سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت یہاں بھی اور میدان حشر میں بھی اور جنت میں بھی دین والوں کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں المرء مع من احب کی جو فضیلت ہے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت زندگیوں میں دین بھی دیں گے اور دین والوں کے ساتھ حشر بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. دوسرے نمبر پر اپنے بچوں کو دینی اداروں میں دینی تعلیم سے، قرآن و حدیث کے علوم سے آراستہ کریں.
باقی ساری تعلیم، ڈگریاں، ہر چیز وہ ضرور حاصل کریں، اس کی نفی اور انکار نہیں، لیکن پہلے دین ہے، پہلے ایمان ہے۔ آج ہماری یونیورسٹیز اور جامعات میں کسی جگہ پہ نشے کی سپلائی ہو رہی ہے، کسی جگہ پر اللہ رب العزت معاف فرمائے بچے دہریے بن رہے ہیں، بچے جو ہے وہ اللہ رسول کے منکر ہو رہے ہیں، ایسا ماحول ہے۔ اللہ مان والحفیظ، تو میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے کہ یہ نہ ہو ہم انہیں دلدل میں بھی پھینکیں اور یہ بھی چاہیں کہ ان کے کپڑے آلودہ نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بنانا ہے، پہلے ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے، اس کے بعد جو ان کو تعلیم دیں گے انشاءاللہ العزیز وہ دین دنیا کی کامیابیوں کے مستحق ہوں گے۔ تو اپنے بچوں کو مدارس میں داخلہ دلوائیں، اپنی بچیوں کو مدارس میں داخلہ دلوائیں، اور یہ ضرور اللہ رب العزت نے جو آپ کو یہاں اتنا بڑا مرکز، اتنا بڑا ادارہ، اتنے بڑے خیر کے سلسلے اپنی رحمت سے نصیب فرمائے، ان کے ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو جوڑنے کا ضرور اہتمام فرمائیں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جو یہ دینی ادارے ہیں یہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور مسلمان بھائیوں کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کی، اپنی ضروریات کی فکر کرتے ہیں۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں موجودہ جو مہنگائی کا دور ہے، اس دور میں اپنا خرچہ پورا کرنا کتنا مشکل، اپنے بچوں کو پالنا کتنا مشکل، اپنا بل دینا کتنا مشکل، اور پھر اوپر سے زور اس پہ لگایا جا رہا ہے کہ ان مدارس اور مساجد کے معاملے میں جیسے منافقین نے کہا تھا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کیا فارمولہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو صفہ کے چبوترے میں جو دین کے طالب علم ہیں ان کو خرچہ دینا، چندہ دینا بند کر دیں، چندہ دینا بند کریں گے حتی ينفضوا، یہ منتشر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں، لیکن منافقین کو اس کی سمجھ نہیں۔ تو یہ دینی ادارے، دینی مراکز انشاءاللہ آباد رہیں گے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اگر میرا اور آپ کا مال، میرا اور آپ کا جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جن نعمتوں سے نوازا، اگر وہ ان خیر کے کاموں میں لگ جائیں، اگر مہمانان رسول کی خدمت اور اکرام کی مجھے اور آپ کو توفیق مل جائے، تو یہ ہمارے لیے کتنی سعادت والی بات ہے۔ تو بس اس کا اہتمام ہو، خود بھی کریں اور اپنے دوست احباب کو یہاں ہیں باہر ہیں ان کو بھی فکر مند کریں، انہیں بھی متوجہ کریں۔ جب بھی کبھی کوئی عزیز آئیں، بچے آئیں، ان کو لے کر آئیں، یہاں کے مدارس دکھائیں، یہاں آ کر ان کا وقت گزاریں تاکہ وہ مدارس کے ساتھ جڑے، ان کا مال خیر کے کام میں لگے، ان کی توانائیاں خیر کے کام میں لگیں۔ اور جو میڈیا نے، سوشل میڈیا نے آج پروپیگنڈا کر کے ہمارے نئے نوجوانوں، بچوں کے ذہنوں کو مدارس کے حوالے سے خراب کیا، ہم اس کو بھی درست کرنے والے بنے، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے الحمدللہ ہمیں دین کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش اور محنت کی، اس کی برکات آج ہم محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن آج میرے اور آپ کے بچوں کو دین سے، اپنی تاریخ سے، اپنی روایت سے، اپنی مسجد سے، اپنے مدرسہ سے، اپنے علماء سے کاٹنے کے لیے ہر کوشش ہو رہی ہے۔ ہم نے اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دینا، اور کم از کم اپنی نسلوں کا، اپنے بچوں کا رشتہ، اپنے جو قرون اولیٰ ہیں، اپنے جو اسلاف ہیں، اپنے جو بڑے ہیں، خاص طور پر میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے اپنے بچوں نسلوں کو ضرور وابستہ رکھنا ہے، اس کی ضرور فکر کرنی ہے، اس کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ اور اگر ہم یہ اہتمام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز اس دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں، عزتیں ہیں، آسودگی ہے، اطمینان ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ایسی عزتیں اور سربلندیاں ہیں جن کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور خدا نخواستہ اس معاملے میں کوتاہی ہو گئی تو پھر اتنا نقصان اور اتنی محرومی ہے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کی بہاروں میں اور اضافہ فرمائیں، اور آج آپ حضرات دور قریب سے جو وقت لے کر تشریف لائے، اللہ کریم اپنی زندگیوں کا رخ بھی تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے بچوں بچیوں کو بھی دینی مدارس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں، اپنا جو مال ہے، اپنی جو توانائیاں ہیں، انہیں بھی اللہ رب العزت دین کے یہ جو دین کی گلشن ہیں ان کی آبیاری کے لیے لگانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔